أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام اسٹوڈینٹ مل کر پڑھیں. بیٹا مجھے آپ سب لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے, سب مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب. بھائی کون کون پڑھ رہا ہے ذرا مجھے اپنا نام بتائیں. بس دو ہی بچے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے سب کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اول کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. دویم کلمہ شہادت. دویم کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دویم کلمہ تمجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
ترجمہ ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ سب سے قاعدے کے لاسٹ پیج پر آتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس مسنون دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے پچھلے جمعے کو درود پاک پڑھا تھا، اسی کو ریوائنڈ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی، بیٹا صلی نہیں پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے صلی، بیٹا صلی پڑھنا ہے، صلی نہیں پڑھنا، صلی۔ اللہم صلی علی سیدنا، سیدنا نہیں، سیدنا، سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوبارہ سے درود پاک پڑھے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اچھا، اب میں آپ کو اس درود شریف کو جو ہے نا ختم قادریہ میں ہم طرز کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یہ درود غوثیہ ہے، تو ختم قادریہ میں ہم جب درود غوثیہ پڑھتے ہیں طرز کے ساتھ، اس طرح سے میرے ساتھ مل کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سب لوگ مل کر پڑھنا، ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے طرز کے ساتھ، ٹھیک ہے بچوں؟ تیار ہے نا؟ پڑھیں گے نا؟ ٹھیک ہے، چلے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ساتھ میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بچوں، آپ نے درود پاک پڑھا ہمارے ساتھ؟ اب آپ لوگ ذرا سنائیں مجھے ایک بار، میں نے 3 بار پڑھا نا، آپ لوگ ایک بار سنائیں، سارے بچے مل کر سنائیں، شاباش۔ معدن
الجود والكرم وآله وبارك وسلم. کوشش کریں انشاءاللہ آ جائے گا میرے بچوں کو. طرز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اچھا بچوں، اب جو ہے آج ایک دعا شامل کرتے ہیں. دعاؤں میں سے درود پاک ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دعاؤں میں سے جو پہلی دعا ہے وہ ہے سبق یاد کرنے کی دعا. ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں تو جو کام کریں گے اس میں اللہ کی مدد ہوگی اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو چیز ہم یاد کریں گے وہ انشاءاللہ یاد رہے گی. تو سبق یاد کرنے کی دعا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیے. اللہم افتح. آواز نہیں آ رہی مجھے میرے بچوں کی. اچھا بند کیا ہے. اچھا. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال بیٹا ذو الجلالی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام. سبق یاد کرنے کی دعا ہے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اچھا بچوں، اور اب ہم جو ہیں نماز اذکار کی طرف آتے ہیں. اور نماز اذکار جو ہے نماز اذکار میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ میں کرواؤں گی، وہ ہے تکبیر. تکبیر جو ہے وہ نماز میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے قبلہ رخ، اور جو ہے سب سے پہلے ہم جو ہے نیت کرتے ہیں. نیت ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں ہی کرتے ہیں. میں نیت کرتی ہوں ظہر کی 4 سنت واسطے اللہ کے مبارک شریف کی طرف. اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہماری نماز اسٹارٹ ہو گئی نا. تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں تکبیر، اور جب تکبیر کہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک لے کر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم سینے پر باندھ لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کو. پہلے الٹا ہاتھ، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ. تو سب سے پہلے ہم جو کیا کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر. اپنی اردو زبان میں نیت کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کی تکبیر پڑھ کے اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں. پہلے الٹا ہاتھ پھر سیدھا ہاتھ، وہ تو آپ کو سب کو ہی معلوم ہوگا. اس کے بعد ہم جو ہے سب سے پہلے پڑھتے ہیں ثنا. تاؤ تسمیہ نہیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ثنا. ٹھیک ہے؟ ثنا اس کا نام ہے، لیکن ہم جب پڑھیں گے تو اس میں ہم ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے.
ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک. ثنا تو اس کا نام ہے. جیسے ہم نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا, تکبیر اللہ اکبر تھوڑی نہ پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے. ثنا تو اس کا نام ہے. ہم صرف پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے کیا پڑھنی ہے؟ ثنا. ٹھیک ہے, تو تسمیہ بھی نہیں پڑھنا, پہلے ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر پڑھیں گے تسمیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہاں پر ہماری جو نماز اذکار ہے اس میں سورہ اخلاص دی ہوئی ہے. تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے. تو اب جو ہے میں آپ کو تکبیر سے لے کر اور سورہ اخلاص تک ہی پڑھاؤں گی. اور جیسے جیسے آپ کو جو سبق یاد ہوتا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نماز میں کیا کرنی ہے, آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو سب سے پہلے آپ پڑھیں میرے ساتھ تکبیر. اب میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں. تو ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر جو تمام چیزیں پڑھنی ہیں وہ پڑھی. ابھی ہم رکوع والا پروسیجر جو ہے وہ نہیں کریں گے. جتنا چیزیں میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہیں وہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ چیز جب آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا آ جائیں گی, پھر ہم جو ہے تسبیح رکوع, تسمیہ, تحمید, تسبیح سجود, تشہد, درود ابراہیم, دعائے ماثورہ, یہ تمام چیزوں کا انشاءاللہ پڑھیں گے. اور میں آپ کو طریقہ بھی بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. تو ابھی جو ہے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے تکبیر و تحریمہ. ٹھیک ہے, تکبیر کس کو کہتے ہیں سبھی کو پتا ہوگا, اللہ اکبر کو. سب سے اللہ کا پیارا نام جو اللہ کا بہت محبوب ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کہیں آگ لگ جائے تو بھی اللہ اکبر کی کثرت کرنی چاہیے. زلزلہ آئے تو زمین پر سیدھا ہاتھ مار کر اللہ اکبر کہیں تو زمین رک جاتی ہے. اگر کوئی دکھ اور تکلیف کا وقت ہو تب بھی تکبیر زور زور سے پڑھی جائے تو وہ جو تکبیر کی وجہ سے جو ہے وہ آفت ٹل جاتی ہے. اور کسی قسم کا بھی غم ہو تو اس غم اور دکھ کو بھی دور کرنے کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے. اور جب کبھی آگ لگی ہوئی ہو اور اس پر اللہ اکبر کی تکبیر کو پڑھ کر پھونکا جائے تو وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اس نام میں, اس کلام میں بہت برکت رکھی ہے. اور ہم 5 وقت کی جو اذان سنتے ہیں اس میں بھی اللہ اکبر کی ہی تکبیر ہوتی ہے. جب بندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلی صدا جو جاتی ہے وہی اللہ اکبر کی ہوتی ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کی نماز جنازہ میں بھی تکبیر ہی رکھی ہے. تو تکبیر ہی تقدیر ہے انسان کی, اور تقدیر جو ہے وہ تکبیر کھولتی ہے. تو ہم کثرت سے اللہ اکبر کو پڑھیں تو اللہ تعالی ہمارے سارے کام آسان فرما دیتا ہے. تو اللہ اکبر جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اپنا پیارا نام لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر. تکبیر پڑھیے گا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں پڑھنا, وکبر پڑھتے ہیں بچے, وکبر نہیں پڑھنا, اکبر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اللہ کو موٹا پڑھیں گے, اللہ اکبر. بیٹا میں نے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے, آپ مجھے سن سکتے ہیں. اگر میں آپ کو سنتی ہوں تو جو ہے وہ آپ کو میری آواز ٹھیک سے نہیں جاتی, اس وجہ سے جو ہے صرف میری آواز آپ سن سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں ثنا. تو جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو ہم صرف سبحانک اللہم سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پڑھیے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة إخلاص. قل هو الله أحد